خطبہ نمبر 109 آپ علیہ السلام کے خطبے کا ایک حصہ، قدرت خدا، عظمت الہی اور روز محشر کے بارے میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ كل شيء خاشع له وكل شيء قائم به، غنى كل فقير وعز كل ذليل وقوة كل ضعيف ومفزع كل ملهوف، من تكلم سمع نطقه ومن سكت علم سره۔ ہر شے اس کی بارگاہ میں سر جھکائے ہوئے ہے اور ہر چیز اسی کے دم سے قائم ہے۔ وہ ہر فقیر کی دولت کا سہارا اور ہر ذلیل کی عزت کا آسرا ہے۔ ہر کمزور کی طاقت وہی ہے اور ہر فریادی کی پناہ گاہ وہی ہے۔ وہ ہر بولنے والے کے نطق کو سن لیتا ہے اور ہر خاموش رہنے والے کے راز کو جانتا ہے۔ فمن عاش فعليه رزقه ومن مات فإليه منقلبه، لم ترك العيون فتخبر عنك، بل كنت قبل الواصفين من خلقك، لم تخلق الخلق لوحشة ولا استعملتهم لمنفعة۔ جو زندہ ہے اس کا رزق اس کے ذمے ہے اور جو مر گیا اس کی بازگشت اسی کی طرف ہے۔ خدایا، آنکھوں نے تجھے دیکھا نہیں ہے کہ تیرے بارے میں خبر دے سکیں۔ تو تمام توصیف کرنے والی مخلوقات کے پہلے سے ہے۔ تو نے مخلوقات کو تنہائی کی وحشت کی بنا پر نہیں خلق کیا ہے اور نہ انہیں کسی فائدے کے لیے استعمال کیا ہے۔ ولا يسبقك من طلبت ولا يفلتك من أخذت، ولا ينغس سلطانك من عصاك، ولا يزيد في ملكك من أطاعك، ولا يرد أمرك من سخط قضاءك۔ تو جسے حاصل کرنا چاہے وہ آگے نہیں جا سکتا ہے اور جسے پکڑنا چاہے وہ بچ کر نہیں جا سکتا ہے۔ نافرمانوں سے تیری سلطنت میں کمی نہیں آتی ہے اور اطاعت گزاروں سے تیرے ملک میں اضافہ نہیں ہوتا ہے۔ جو تیرے فیصلے سے ناراض ہو وہ تیرے حکم کو ٹال نہیں سکتا ہے۔ ولا يستغني عنك من تولى عن أمرك، كل سر عندك علانية وكل غيب عندك شهادة، أنت الأبد فلا أمد لك وأنت المنتهى فلا محيص عنك۔ اور جو تیرے امر سے روگردانی کرے وہ تجھ سے بے نیاز نہیں ہو سکتا ہے۔ ہر راز تیرے سامنے روشن ہے اور ہر غیب تیرے لیے حضور ہے۔ تو ابدی ہے تو تیری کوئی انتہا نہیں ہے، اور تو انتہا ہے تو تجھ سے کوئی چھٹکارا نہیں ہے۔ وأنت الموعد فلا منجا منك إلا إليك، بيدك ناصية كل دابة وإليك مصير كل نسمة، سبحانك ما أعظم شأنك، سبحانك ما أعظم ما نرى من خلقك۔ تو سب کی وعدہ گاہ ہے تو تجھ سے نجات حاصل کرنے کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ ہر زمین پر چلنے والے کا اختیار تیرے ہاتھ میں ہے اور ہر جاندار کی بازگشت تیری ہی طرف ہے۔ پاک و بے نیاز ہے تو، تیری شان کیا با عظمت ہے اور تیری مخلوقات بھی کیا عظیم الشان ہے۔ وما أصغر كل عظيمة في جنب قدرتك، وما أهول ما نرى من ملكوتك، وما أحقر ذلك فيما غاب عنا من سلطانك، وما أسبغ نعمك في الدنيا وما أصغرها في نعم الآخرة۔ اور تیری قدرت کے سامنے ہر عظیم شے کس قدر حقیر ہے اور تیری سلطنت کس قدر پرشکو ہے، اور یہ سب تیری اس مملکت کے مقابلے میں جو نگاہوں سے اوجھل ہے کس قدر معمولی ہے۔ تیری نعمتیں اس دنیا میں کس قدر مکمل ہیں اور پھر نعمات آخرت کے مقابلے میں کس قدر مختصر ہیں۔ ملائکہ مقربین، من ملائكة أسكنتهم سماواتك ورفعتهم عن أرضك، هم أعلم خلقك بك وأخوفهم لك وأقربهم منك، لم يسكنوا الأصلاب ولم يضمنوا الأرحام۔ یہ تیرے ملائکہ ہیں جنہیں تو نے آسمانوں میں آباد کیا ہے،
اور زمین سے بلند تر بنایا ہے، یہ تمام مخلوقات سے زیادہ تیری معرفت رکھتے ہیں اور تجھ سے خوف زدہ رہتے ہیں اور تیرے قریب تر بھی ہیں۔ یہ نہ اسلاب پدر میں رہے ہیں اور نہ ارحام مادر میں۔ ولم يخلقوا من ماء مهين ولم يتشعبهم ريب المنون وإنهم على مكانهم منك ومنزلتهم عندك واستجماع أهوائهم فيك وكثرة طاعتهم لك، اور نہ حقیر نطفے سے پیدا کیے گئے ہیں اور نہ ان پر زمانے کے انقلابات کا کوئی اثر ہے۔ یہ تیری بارگاہ میں ایک خاص مقام اور منزلت رکھتے ہیں، ان کی تمام تر خواہشات صرف تیرے بارے میں ہیں اور یہ بکثرت تیری ہی اطاعت کرتے ہیں۔ وقلة غفلتهم عن أمرك، لو عاينوا كنه ما خفي عليهم منك لحقروا أعمالهم ونزروا على أنفسهم ولعرفوا أنهم لم يعبدوك حق عبادتك ولم يطيعوك حق طاعتك۔ اور تیرے حکم سے ہرگز غافل نہیں ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اگر تیری عظمت کی تہ تک پہنچ جائیں تو اپنے اعمال کو حقیر ترین تصور کریں گے اور اپنے نفس کی مذمت کریں گے، اور انہیں معلوم ہو جائے گا کہ انہوں نے عبادت کا حق ادا نہیں کیا ہے اور حق کے اطاعت کے برابر اطاعت نہیں کی ہے۔ سبحانك خالقا ومعبودا، بحسن بلائك عند خلقك خلقت دارا وجعلت فيها مأدبا مشربا ومطعما وأزواجا وخدما وقصورا وأنهارا وزروعا وثمارا۔ تو پاک و بے نیاز ہے، خالقیت کے اعتبار سے بھی اور عبادت کے اعتبار سے بھی۔ میری تسبیح اس بہترین برتاؤ کی بنا پر ہے جو تو نے مخلوقات کے ساتھ کیا ہے۔ تو نے ایک گھر بنایا ہے، اس میں ایک دسترخوان بچھایا ہے جس میں کھانے پینے، زوجیت، خدمت، قصر، نہر، زراعت، ثمر سب کا انتظام کر دیا ہے۔ ثم أرسلت داعيا يدعو إليها فلا الداعي أجابوا ولا فيما رغبت رغبوا ولا إلى ما شوقت إليه اشتاقوا، أقبلوا على جيفة قد افتضحوا بأكلها واصطلحوا على حبها۔ اور پھر ایک دائی کو اس کی طرف دعوت دینے کے لیے بھیج دیا ہے، لیکن لوگوں نے نہ دائی کی آواز پر لبیک کہی اور نہ جن چیزوں کی طرف تو نے رغبت دلائی تھی راغب ہوئے، اور نہ تیری تشویق کا شوق پیدا کیا۔ سب اس مردار پر ٹوٹ پڑے جس کو کھا کر رسوا ہوئے، اور سب نے اس کی محبت پر اتفاق کر لیا۔ ومن عشق شيئا أعشى بصره وأمرض قلبه فهو ينظر بعين غير صحيحة ويسمع بأذن غير سميعة، قد خرغت الشهوات عقله وأماتت الدنيا قلبه وولهت عليها نفسه۔ اور ظاہر ہے کہ جو کسی کا بھی عاشق ہو جاتا ہے وہ شے اسے اندھا بنا دیتی ہے اور اس کے دل کو بیمار کر دیتی ہے۔ وہ دیکھتا بھی ہے تو غیر سلیم آنکھوں سے اور سنتا بھی ہے تو غیر سمیع کانوں سے۔ خواہشات نے ان کی عقلوں کو پارا پارا کر دیا ہے اور دنیا نے ان کے دلوں کو مردہ بنا دیا ہے، انہیں اس سے والہانہ لگاؤ پیدا ہو گیا ہے۔ فهو عبد لها ولمن في يديه شيء منها، حيثما زالت زال إليها وحيثما أقبلت أقبل عليها، لا ينزجر من الله بزاجر ولا يتعظ منه بواعظ۔ اور وہ اس کے بندے ہو گئے ہیں اور ان کے غلام بن گئے ہیں، جن کے ہاتھ میں تھوڑی سی بھی دنیا ہے کہ جس طرف وہ جھکتی ہے یہ بھی جھک جاتے ہیں، اور جدھر وہ مڑتی ہے یہ بھی مڑ جاتے ہیں۔ نہ کوئی خدائی روکنے والا انہیں روک سکتا ہے اور نہ کسی واعظ کی نصیحت ان پر اثر انداز ہوتی ہے۔ وهو يرى المأخوذين على الغرة حيث لا إقالة لهم ولا رجعة، كيف نزل بهم ما كانوا يجهلون
وجاءهم من فراق الدنيا ما كانوا يأمنون. جبکہ انہیں دیکھ رہے ہیں جو اسی دھوکے میں پکڑ لیے گئے ہیں کہ اب نہ معافی کا امکان ہے اور نہ واپسی کا. کس طرح ان پر وہ مصیبت نازل ہو گئی ہے جس سے نا واقف تھے، اور فراق دنیا کی وہ آفت آ گئی ہے جس کی طرف سے بالکل مطمئن تھے. وقدموا من الآخرة على ما كانوا يوعدون فغير موصوف ما نزل بهم اجتمعت عليهم سكرة الموت وحسرة الفوت ففترت لها أطرافهم وتغيرت لها ألوانهم. اور آخرت میں اس صورتحال کا سامنا کر رہے ہیں جس کا وعدہ کیا گیا تھا. اب تو اس مصیبت کا بیان بھی ناممکن ہے جہاں ایک طرف موت کے سکرات ہیں اور دوسری طرف فراق دنیا کی حسرت. حالت یہ ہے کہ ہاتھ پاؤں ڈھیلے پڑ گئے ہیں اور رنگ اڑ گیا ہے. ثم ازداد الموت فيهم ولوجا فحيل بين أحدهم وبين منطقه وإنه لبين أهله ينظر ببصره ويسمع بأذنه على صحة من عقله وبقاء من لبه يفكر فيما أفنى عمره. اس کے بعد موت کی دخل اندازی اور بڑھی تو وہ گفتگو کی راہ میں بھی حائل ہو گئی کہ انسان گھر والوں کے درمیان ہے، انہیں آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، کان سے ان کی آوازیں سن رہا ہے، عقل بھی سلامت ہے اور ہوش بھی برقرار ہے. یہ سوچ رہا ہے کہ عمر کو کہاں برباد کیا ہے. وفيما أذهب دهره ويتذكر أموالا جمعها أغمض في مطالبها وأخذها من مسرحاتها ومشتبهاتها قد لزمته تبعات جمعها وأشرف على فراقها تبقى لمن وراءه. اور زندگی کو کہاں گزارا ہے، ان اموال کو یاد کر رہا ہے جنہیں جمع کیا تھا اور ان کی جمع آوری میں آنکھیں بند کر لی تھیں کہ کبھی واضح راستوں سے حاصل کیا اور کبھی مشتبہ طریقوں سے کہ صرف ان کے جمع کرنے کے اثرات باقی رہ گئے ہیں اور ان سے جدائی کا وقت آ گیا ہے. اب یہ مال بعد والوں کے لیے رہ جائے گا. ينعمون فيها ويتمتعون بها فيكون المهنأ لغيره والعبء على ظهره والمرء قد غلقت رهونه بها فهو يعض يده ندامة على ما أسحر له عند الموت من أمره. جو آرام کریں گے اور مزے اڑائیں گے، یعنی مزہ دوسروں کے لیے ہوگا اور بوجھ اس کی پیٹھ پر ہوگا، لیکن انسان اس مال کی زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے اور موت نے سارے حالات کو بے نقاب کر دیا ہے کہ ندامت سے اپنے ہاتھ کاٹ رہا ہے. ويزهد فيما كان يرغب فيه أيام عمره ويتمنى أن الذي كان يغبطه بها ويحسده عليها قد حازها دونه فلم يزل الموت يبالغ في جسده حتى خالط لسانه سمعه. اور اس چیز سے کنارہ کش ہونا چاہتا ہے جس کی طرف زندگی بھر راغب تھا. اب یہ چاہتا ہے کہ کاش جو شخص اس سے اس مال کی بنا پر حسد کر رہا تھا یہ مال اس کے پاس ہوتا اور اس کے پاس نہ ہوتا. اس کے بعد موت اس کے جسم میں مزید در اندازی کرتی ہے اور زبان کے ساتھ کانوں کو بھی شامل کر لیتی ہے. فصار بين أهله لا ينطق بلسانه ولا يسمع بسمعه يردد طرفه بالنظر في وجوههم يرى حركات ألسنتهم ولا يسمع رجع كلامهم. کہ انسان اپنے گھر والوں کے درمیان نہ بول سکتا ہے اور نہ سن سکتا ہے. ہر ایک کے چہرے کو حسرت سے دیکھ رہا ہے، ان کی زبان کی جنبش کو بھی دیکھ رہا ہے، لیکن الفاظ کو نہیں سن سکتا. ثم ازداد الموت التياطا به فقبض بصره كما قبض سمعه وخرجت الروح من جسده فصار جيفة بين أهله قد أوحشوا من جانبه وتباعدوا من قربه.
اس کے بعد موت اور چپک جاتی ہے تو کانوں کی طرح آنکھوں پر بھی قبضہ ہو جاتا ہے اور روح جسم سے پرواز کر جاتی ہے۔ اب وہ گھر والوں کے درمیان ایک مردار ہوتا ہے جس کے پہلو میں بیٹھنے سے بھی وحشت ہونے لگتی ہے اور لوگ دور بھاگنے لگتے ہیں۔ لا يسعد باكيا ولا يجيب داعيا ثم حملوه إلى محط في الأرض فأسلموه فيه إلى عمله فانقطعوا عن زورته۔ یہ اب نہ کسی رونے والے کو سہارا دے سکتا ہے اور نہ کسی پکارنے والے کی آواز پر آواز دے سکتا ہے۔ لوگ اسے زمین کے ایک گڑھے تک پہنچا دیتے ہیں اور اسے اس کے اعمال کے حوالے کر دیتے ہیں کہ ملاقاتوں کا سلسلہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ قیامت کا ذکر۔ حتى إذا بلغ الكتاب أجله والأمر مقاديره وألحق آخر الخلق بأوله وجاء من أمر الله ما يريد من تجديد خلقه أماد السماء وفطرها وأرج الأرض وأرجفها۔ یہاں تک کہ جب قسمت کا لکھا اپنی آخری حد تک اور امر الہی اپنی مقررہ منزل تک پہنچ جائے گا اور آخرین کو اولین سے ملا دیا جائے گا اور ایک نیا حکم الہی آ جائے گا کہ خلقت کی تجدید کی جائے، تو یہ امر آسمانوں کو حرکت دے کر شکافتہ کر دے گا اور زمین کو ہلا کر کھوکھلا کر دے گا۔ وقلع جبالها ونسفها ودك بعضها بعضا من هيبة جلالته ومخوف سطوته وأخرج من فيها فجددهم بعد إخلاقهم وجمعهم بعد تفرقهم۔ اور پہاڑوں کو جڑ سے اکھاڑ کر اڑا دے گا اور ہیبت جلال الہی اور خوف سطوت پروردگار سے ایک دوسرے سے ٹکرا جائیں گے اور زمین سب کو باہر نکال دے گی اور انہیں دوبارہ بوسیدگی کے بعد تازہ حیات دے دی جائے گی اور انتشار کے بعد جمع کر دیا جائے گا۔ ثم ميزهم لما يريد من مساءلتهم عن خفايا الأعمال وخبايا الأفعال وجعلهم فريقين أنعم على هؤلاء وانتقم من هؤلاء۔ اور مخفی اعمال پوشیدہ افعال کے سوال کے لیے سب کو الگ الگ کر دیا جائے گا اور مخلوقات دو گروہوں میں تقسیم ہو جائے گی، ایک گروہ مرکز نعمات ہوگا اور دوسرا محل انتقام۔ فأما أهل الطاعة فأثابهم بجواره وخلدهم في داره حيث لا يذعن النزال ولا يتغير بهم الحال۔ اہل اطاعت کو اس جوار رحمت میں ثواب اور دار جنت میں ہمیشگی کا انعام دیا جائے گا، جہاں کے رہنے والے کوچ نہیں کرتے ہیں اور نہ ان کے حالات میں کوئی تغیر پیدا ہوتا ہے۔ ولا تنوبهم الأفزاع ولا تنالهم الأسقام ولا تعرض لهم الأخطار ولا تشخصهم الأسفار۔ اور نہ ان پر رنج و علم طاری ہوتا ہے اور نہ انہیں کوئی بیماری لاحق ہوتی ہے اور نہ کسی طرح کا خطرہ سامنے آتا ہے اور نہ سفر کی زحمت سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ وأما أهل المعصية فأنزلهم شر دار وغل الأيدي إلى الأعناق وقرن النواصي بالأقدام۔ لیکن اہل معصیت کے لیے بدترین منزل ہوگی، جہاں ہاتھ گردن سے بندھے ہوں گے اور پیشانیوں کو پیروں سے جوڑ دیا جائے گا۔ وألبسهم سرابيل القطران ومقطعات النيران في عذاب قد اشتد حره وباب قد أطبق على أهله في نار لها كلب ولجب ولهب ساطع۔ تارکول اور آگ کے تراشیدہ لباس پہنائے جائیں گے اس عذاب میں جس کی گرمی شدید ہوگی اور جس کے دروازے بند ہوں گے، اور اس جہنم میں جس میں شرارے بھی ہوں گے اور شور و غوغا بھی۔ وقصيف هائل لا يذعن مقيمها
ولا يفادى أسيرها ولا تفسم كبولها لا مدة للدار فتفنى ولا أجل للقوم فيقضى. بھڑکتے ہوئے شعلے بھی ہوں گے اور ہولناک چیخیں بھی، نہ یہاں کے رہنے والے کوچ کریں گے اور نہ یہاں کے قیدیوں سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا، اور نہ یہاں کی بیڑیاں جدا ہو سکتی ہیں، نہ اس گھر کی کوئی مدت ہے جو تمام ہو جائے اور نہ اس قوم کی کوئی اجل ہے جو ختم کر دی جائے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زہد۔ قد حقر الدنيا وصغرها وأهون بها وهونها وعلم أن الله زواها عنه اختيارا وبسطها لغيره احتقارا فأعرض عن الدنيا بقلبه وأمات ذكرها عن نفسه۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دنیا کو ہمیشہ صغیر و حقیر اور ذلیل و پست تصور کیا ہے، اور یہ سمجھا ہے کہ پروردگار نے اس دنیا کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے الگ رکھا ہے اور دوسروں کے لیے فرش کر دیا ہے، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت اور دنیا کی حقارت ہی کی بنیاد پر ہے، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے دل سے کنارہ کشی اختیار کی اور اس کی یاد کو دل سے بالکل نکال دیا۔ وأحب أن تغيب زينتها عن عينه لكي لا يتخذ منها رياشا أو يرجو فيها مقاما، بلغ عن ربه معذرا ونصح لأمته منذرا ودعا إلى الجنة مبشرا وخوف من النار محذرا، اور یہ چاہا کہ اس کی زینتیں نگاہوں سے اوجھل رہیں تاکہ نہ عمدہ لباس زیب تن فرمائیں اور نہ کسی خاص مقام کی امید کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پروردگار کے پیغام کو پہنچانے میں سارے عذر تمام کر دیے اور امت کو عذاب الہی سے ڈراتے ہوئے نصیحت فرمائی، جنت کی بشارت سنا کر اس کی طرف دعوت دی اور جہنم سے بچنے کی تلقین کر کے اس کا خوف پیدا کرایا۔ اہل بیت علیہ السلام کا ذکر۔ نحن شجرة النبوة ومحط الرسالة ومختلف الملائكة ومعادن العلم وينابيع الحكم، ناصرنا ومحبنا ينتظر الرحمة وعدونا ومبغضنا ينتظر السطوة۔ ہم نبوت کا شجرہ، رسالت کی منزل، ملائکہ کی رفت و آمد کی جگہ، علم کے معدن اور حکمت کے چشمے ہیں۔ ہمارا مددگار اور محب ہمیشہ منتظر رحمت رہتا ہے، اور ہمارا دشمن اور کینہ پرور ہمیشہ منتظر لعنت و انتقام الہی رہتا ہے۔